دوستو، ایک ایسا اہم مسئلہ اہل سنت والجماعت پوری دنیا کے مومنین اور مومنات کے ذہن میں ان کے عقیدے، ان کے ایمان، ان کے یقین اور ان کے توکل اس کو بہکانے کے لیے، اس میں شیطانی وسوسے ڈالنے کے لیے آج کل ایک فتنہ چل رہا ہے کہ اصحاب کہف جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا، جن کی تعریف قرآن پاک میں سورۃ الکہف، پوری کہف نازل ہوئی، ان کی جو غار ہے وہ غار دکھائی جاتی ہے، اور وہ جو غار میں جہاں ان کی قبریں تھی وہ کھول کر دکھایا جاتا ہے کہ اس میں کچھ ہڈیاں ہیں جسم کی۔ تو لوگوں کو یہ وسوسہ آتا ہے کہ بھئی یہ تو اللہ کے ولی تھے اور ان کی ولایت میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اختلاف ہوتا ہے، اختلاف اہل حدیث میں ہوتا ہے، اہل سنت میں، وہابیوں میں، دیوبندیوں میں، اہل تشیع میں، بہت سارے جو مسلک ہے، تو وہ مسلک کے مطابق الگ الگ رائے ہوتی ہے، لیکن اصحاب کہف کے ولی ہونے میں، اللہ کے ولی ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ تو اس کے پیچھے کی حقیقت کیا ہو سکتی ہے؟ تو میں نے سوچا کہ آج اس کا خلاصہ کر دیا جائے۔ یہی نہیں، جب ISIS کے ٹیررسٹ لوگوں نے مڈل ایسٹ میں کافی مزارات کو توڑا تو اس میں ہزاروں سال پہلے کے بھی جسم صحیح سلامت نکلے۔ یہ اس کے بھی ویڈیو موجود ہے۔ وصال کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں صدیوں کے بعد آپ کا پیر مبارک جو تھا قبر کو بناتے تھے تو اس وقت کھل گیا، تو آپ پتہ چلا کہ یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا پیر مبارک ہے جو صحیح سلامت تھا۔ ایسے بہت سے اللہ کے ولی ہیں جن کے مزارات کئی سالوں کے بعد کھلنے کے بعد بھی صحیح سلامت نکلے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں، ابھی جیسے کچھ ایسے بھی واقعہ ہوئے ہیں کہ لگتے تو تھے کہ بھائی یہ مشہور ہے اللہ کے ولی، لیکن ان کی قبریں کھلی، اندر سے ہڈیاں نکلی۔ تو یہ چیز جو ہے، تو تمہارے میں بھی ذہن میں وسوسہ آتا ہے نا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں؟ تو اس کا خلاصہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ میں نے حمد و صلوات کے بعد قرآن مقدس کی سورہ بقرہ کی 154 نمبر کی 154 نمبر کی آیت کو تلاوت کیا۔ وہ آیت کریمہ یہ ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَقُولُوا، ولا اور نہ کہو، تقولو کہو اور نہ کہو کسے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، جو قتل ہوتے ہیں، جو مارے جاتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات جو مارے جاتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، اور انہیں مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، مارے جاتے ہیں، انہیں اللہ نے کہا۔ اب اللہ کے فرمان کو، قرآن کے فرمان کو سب کو ماننا پڑے گا، اور اللہ کے فرمان میں اگر وسوسہ لایا تو ایمان سے خارج۔ قرآن کی آیت پر اگر شک شبہ لایا تو کسی بھی فرقے کا مسلمان ہو یہ ماننا ہی پڑے گا کہ وہ دین سے خارج۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور انہیں مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، بل احیاء، قرآن کہتا ہے بل احیاء، احیاء یعنی زندہ، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وہ مارے گئے ہیں، وہ لوگ تمہیں بظاہر نظر آتے ہیں کہ یہ قتل ہو گئے ہیں، لیکن در حقیقت وہ زندہ ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، ولکن لا تشعرون یعنی شعور پہ سے، شعور یعنی سمجھ، بھان ہونا، سمجھ ہونا، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تمہیں اس کی سمجھ۔ وہ کیسے زندہ ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ ایک
ایک انسان میدان جنگ میں لڑا, شہید ہو گیا, سر تن سے جدا ہو گیا, جسم میں کوئی حرکت نہیں رہی, خون سارا نکل گیا, آنکھیں یہ کہہ رہی یہ مر گیا, ذہن یہ کہہ رہا ہے یہ مر گیا, پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے یہ مر گیا, لیکن اللہ کا فرمان کیا ہے؟ بل احیاء, وہ زندہ ہے. تو جو ذہن کہے گا وہ مانو گے, جو لوگ کہیں گے وہ مانو گے, جو دنیا کہیں گے وہ مانو گے, جو قرآن کہے گا, جو اللہ کا فرمان ہوگا اسے مانو گے. قرآن نے کہہ دیا بھلے سر تن سے جدا ہو گیا, بھلے فلسطین کے وہ شہید جو آج ہماری آنکھیں دیکھ بھی نہیں پاتی, ہمارا دل لرز اٹھتا ہے منظر کو دیکھ کر, بڑے بڑے بوم آ کر گرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو جاتے ہیں, جسم کے پرخچے اڑ جاتے ہیں, لیکن اسے بھی زندہ کہا. بوٹی بوٹی ہو گئی, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, جل گئے, جسم فنا ہو گیا, لیکن پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہے. پتہ یہ چلا کہ زندگی کچھ ایسی ہے کہ جسم کے فنا ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ زندگی ایسی ہے کہ اس جسم کے مٹ جائے, جسم جل جائے, سڑ جائے, گل جائے, ہڈیاں بھی نہیں رہے, لیکن وہ زندگی اللہ کی بارگاہ میں قرآن کے مطابق ایسی زندگی ہے کہ وہ زندہ ہے. اور زندہ ہے تو زندہ ہے, میرے رب نے, میرے خالق نے, میرے مالک نے کہہ دیا کہ زندہ ہے تو زندہ ہے. یؤمنون بالغیب, قرآن میں پہلی شرط رکھی, ایمان اس پہ لاتا ہوں جو غائب ہے, نظر نہیں آتا. جو نظر نہیں آتا اسی پر جو ایمان لاتا ہے وہی تو مومن ہے. تو جو سمجھ میں نہیں آتا, وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, قرآن نے کہا تمہیں شعور سمجھ نہیں ہے, لیکن سمجھ میں نہ آنے کے بعد بھی ایمان لائے اسی کو مومن کہتے ہیں. تو یہ تو میں نے تمہیں سرتی دلائل دی, اس کے آگے میں بہت سی دلیلیں پیش کروں گا انشاءاللہ. جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کی تعریف میں یہ آیت کریمہ بیان فرمائی کہ شہید مردہ نہیں ہے بلکہ شہید زندہ ہے. کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا کہتے ہیں ایک پنجہ باقی رہ گیا تھا, ایک سر مبارک باقی رہ گیا تھا, جسم کا کچھ باقی نہیں رہا تھا. گھوڑے دوڑائے یزیدیوں نے, ان مردودوں نے وہ حال کیا, اہل بیت مصطفیٰ کا کچھ بھی نہیں رہا, لیکن پھر بھی قرآن کے مطابق امام حسین زندہ ہے, زندوں کے سردار ہے. جسم میں تو کچھ نظر نہیں آتا, ہڈیاں تو کیا بوٹی بھی نظر نہیں آتی, لیکن پھر بھی تو زندہ ہے. اس کا جسم کے فنا ہونے سے, جسم کے مٹنے سے اس زندگی کو کوئی تعلق کیوں نہیں ہے اس کی بھی وجہ بتاتا ہوں. وسوسہ باقی نہیں رہے کیوں نہیں ہے اس کی بھی وجہ بتاؤں گا. لیکن ابھی دوسری آیت پیش کرتا ہوں, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اب یہاں کیا کہا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ, سوچو بھی مت تم. کیا کہا؟ سوچو بھی مت, یہ خیال بھی مت لاؤ, یہ گمان بھی مت کرو, یہ گمان بھی مت کرو. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا, جو قتل ہو جاتے ہیں, فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, انہیں مردہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں, مارے جائیں, انہیں مردہ ہونے کا گمان بھی نہ کرو, سوچو بھی مت. وہاں کہا کہ کہو مت, یہاں کیا کہا؟ سوچو بھی مت, گمان بھی مت کرو, یہ وسوسہ ہی مت لاؤ کہ وہ مردہ ہے. قرآن نے کہا, اللہ نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. آگے بہت پیاری بات کہی اللہ نے, بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ, وہ زندہ ہے اپنے رب کے پاس. کہاں ہے؟ یہ دیکھو وہ قربت بھی, وہ مقام بھی کتنا بلند و بالا ہے, اپنے رب کی بارگاہ میں, اپنے رب کے پاس ہے, اپنے مالک کے پاس چلے گئے, اپنے خالق کے پاس چلے گئے. اور عند ربہم یرزقون, انہیں رزق عطا کیا جاتا ہے, انہیں کھلایا جاتا ہے, جنتی کھانا کھلایا جاتا ہے, انہیں پلایا جاتا ہے, شراب کیا جاتا ہے. کھانے والے پینے والے جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں, ان کو کھلایا پلایا جاتا ہے, تو وہ مردہ ہوتے ہیں کیا؟ زندہ ہوتے ہیں. تو قرآن پاک کی دونوں آیت کریمہ یہ کہتی ہے کہ اللہ کی راہ میں مارے جانے والے زندہ ہیں.
शहीद जिंदा है, ये समझ में आ गया। अब कुरान ने रुतबों की, मर्तबों की तरतीब की है। वो कैसे की है? वन्नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। सालेहीन जो नेक बंदे हैं, अल्लाह वाले हैं, ईमान वाले हैं, आबिद है, मुत्तकी है, परहेजगार है, फराइज सुन्नतों पर अमल करते हैं, सही अकीदा ईमान रखते हैं। सालेहीन उसके ऊपर है शहीद, उनके ऊपर कौन है? शहीद। और शहीद से बड़ा दर्जा है सिद्दीक का। जो सिद्दीकों का रुतबा है वो शहीदों से भी बड़ा है, और सिद्दीकों से बड़ा रुतबा नबियों का। ये चार तरतीब तो कुरान ने की। रसूलों का दर्जा नबियों से भी बड़ा है। लेकिन बेसिक ये समझ लो कि अगर तीसरे दर्जे वाले के पास ये सिफत है कि वो जिंदा है, जो तीसरे नंबर पर, शहीद तीसरे नंबर पर है। कुरान में जो चार स्टेज बताए, सालेहीन, शुहदा, सिद्दीकीन, नबीयीन, तो अगर तीसरे दर्जे वाला जिंदा है तो फिर दूसरे दर्जे वाला मुर्दा हो सकता है? सिद्दीक भी जिंदा है और नबी भी जिंदा है। और इसके लिए तो हदीस भी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह ताला ने हराम कर दिया कब्र की मिट्टी पर कि जो अंबिया अलैहिस्सलाम के जिस्मों को खाए। मफहूम? वो जिस्मों को खा, नबियों के जिस्मों को खा नहीं सकती। तो शहीद जिंदा है, पता चला सिद्दीक भी जिंदा है और नबी भी जिंदा है। और दूसरी हदीस बयान फरमाता हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पाक की आयत तिलावत फरमाई, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार हो जाओ, बेशक अल्लाह के वली, उन्हें न तो खौफ है न कोई रंजो गम है। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, हर किस्म की गम से वो आजाद है। ये तिलावत करने के बाद कहा वला यमूतून, हदीस में आता है वला यमूतून, और वो मरते नहीं है। जो अल्लाह के वली है वो मरते, वला यमूतून बल यंतकिलून मिनद दार इला दार, बल्कि एक दार से दूसरे दार तक, एक मकान से दूसरे मकान तक। अभी दुनिया में थे, फिर दूसरी मंजिल में, कब्र की मंजिल में चले गए। ये तो पहली मंजिल, फिर कब्र की मंजिल, फिर मैदान महशर, फिर बहिस। तो मंजिल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, सिर्फ स्थलांतर हुआ है। एक जगह थी, बीजी जगह गया छे, वो मरे। हदीस भी कहती है औलिया अल्लाह भी मरते, शहीद भी जिंदा है, औलिया भी जिंदा है, सिद्दीकीन भी जिंदा है, और अंबिया अलैहिस्सलाम भी जिंदा है। यह अकीदा कुरान और अहादीस के मुताबिक है। यह अकीदा तुम्हें किसी और ने नहीं दिया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीदा दिया है। ये जो हमारा अकीदा अहले सुन्नत है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो तुम्हें पता चल गया कि ये सब जिंदा है। अब असहाबे कहफ का जो वाकया हुआ था वो मुख्तसर देख लो। असहाबे कहफ, जो दकियानूस नाम का बादशाह था, जो जालिम था, अपने आप को खुदा कहता था, वो इंसान को खुदा नहीं मानते। उन्होंने शिरक नहीं किया, उन्होंने अल्लाह को अपना रब माना और उसके लिए हिजरत कर दी, चले गए। कई कोसों दूर जाकर किसी गार में ठहर के एक सोया, दूसरा सोया, तीसरा सोया, गुफा के अंदर सो गए। वो 3 है, 5 है, 7 है, कितने हैं वो अल्लाह जानता है। कितमीर के साथ में उनका एक कुत्ता भी। लेकिन एक सोया, दूसरा सोया, कितने साल तक सोए? 300 साल तक। और 300 साल के बाद उठाया, क्योंकि उस जमाने के लोग, उस जमाने में जो उम्मत थी, वो लोग, उनके अंदर ये वसवसा आ गया था कि मरने के बाद भी कोई जिंदा करेगा। अभी भी लोगों के, कई लोगों के दिल में ये वसवसा होता, मर गए तो खत्म हो गए, वेंटिलेटर स्टॉप हो गया, ऑक्सीजन भी फिनिश हो गया, वेंटिलेटर भी निकाल दिया, सांस चलती नहीं है, अब ये गया काम में से, खत्म हो गया मामला। नहीं, यहां से तो शुरू होता है। तू कहता है कि जहां खत्म हुआ है वहां से तो मंजिल शुरू होती है, वहां तो मोमिनों की जिंदगी शुरू होती है हकीकत में। तो 300 साल के बाद उठाया, वो वैसे ही थे। कुछ को लगा कि हम 1-2 घंटा सोए, किसी को लगा चंद घंटे, चंद साल सोए, आधा दिन सोए।
اٹھ کے پھر بازار میں گئے, جو سکے ان کے پاس تھے وہ جب دیکھے تو پتا چلا کہ یہ زمانہ تو 300 سال پہلے کا. 300 سال تک ان کو زندہ رکھا. اسی طریقے سے عزیر علیہ السلام جو ایک نبی ہو گئے بنی اسرائیل میں, وہ بھی اپنے کھچر کے ساتھ ایک درخت کے نیچے سوئے تھے, اللہ نے ان کو بظاہر موت عطا کر دی. 100 سال تک سوئے. 100 سال تک کے بعد اٹھے, پوچھا اے عزیر کتنا سوئے تم اللہ کی طرف سے؟ کہا یا اللہ چند ساتھ ہوئی, چند گھنٹے ہوئے, آدھا دی. بولے 100 سال ہو گئے. بولے کیا 100 سال ہو گئے؟ بولے ہاں دیکھو وہ کھچر تمہارا ہے, دور پڑا ہے, وہ اس کی ہڈیاں نظر آتی ہیں. یہ بھی سوچنا. بولے اس کی ہڈیاں نظر آتی ہیں, وہ گل گیا. بولے اے رب یہ کھانا تو ابھی بھی گرم ہے, روٹیاں اور جو کھانا ان کے پاس تھا. بولے یہ نبی کے قریب تھا تو سلامت ہے, وہ دور تھا تو وہ. تو سلامت رہنا نہ رہنا اس پر ہم کلام تو نہیں کرتے, لیکن اللہ کی جس پر رضا ہوتی ہے, اللہ کی مرضی خوشنودی جس پر ہوتی ہے, اولیاء کے ساتھ جس کو قربت ہوتی ہے, وہ بھی کبھی صحیح سلامت ہو جاتے ہیں. وہ مسئلہ میں آپ کو بتاؤں گا. کبھی اعلیٰ درجے والا سڑ جاتا ہے اور کبھی ادنا درجہ والا بھی سلامت رہ جاتا ہے. اس پر کافی غور و فکر کیا ہے میں. اعلیٰ مقام والا سڑ جاتا ہے اور ادنا سلامت رہتا ہے. یہ بھی کیا اللہ کی مصلحت ہے, کبھی یہ بھی کیا اللہ کی قدرت ہے. کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جسم سڑ گیا تو یہ ولی نہیں ہے. اگر ہڈیاں ہو گئی تو یہ ولی نہیں ہے, ایسا مت ماننا کبھی. کیوں؟ اب اس کے لیے حدیث پیش کرتا ہوں. اس کے لیے لطافت اور کشافت کو پہلے سمجھو. کیا سمجھو؟ لطافت اور کشافت کو. یہ مٹی اور پتھر جو ہوتا ہے نا, مٹی اور پتھر جس کو میٹر کہتے ہیں, وہ سب سے زیادہ کشیف ہوتا ہے, سب سے زیادہ کشافت والا ہوتا ہے. اس کے پاس نورانیت اور لطافت نہیں ہوتی. پتھر اور مٹی سے زیادہ لطیف چیز ہے پانی, کیونکہ پانی اس کے اندر سے بھی بہہ جاتا ہے تو زیادہ لطیف ہے, وہ زیادہ لچک والا ہے, زیادہ لطیف ہے وہ. اور پانی میں سے تمہیں کچھ نظر بھی آتا ہے, پانی میں سے اگر کچھ نظر بھی آتا ہے. مٹی اگر دیوار آ گئی تو کچھ نظر, یعنی اس میں اندھیرا ہے, کشافت ہے. پانی میں کچھ لطافت ہے تو کچھ نظر بھی آتا ہے, چمکتا بھی ہے, روشنی بھی ہے, مٹی میں سے گزر بھی جاتا ہے. پانی سے زیادہ لطیف ہوا ہے. پانی سے زیادہ لطافت کس میں ہے؟ کیونکہ ہوا میں بالکل صاف نظر آتا ہے, پانی میں تو تھوڑا بھی کلیئر نظر نہیں آتا نا 100%, لیکن ہوا میں بالکل. اور ہوا زیادہ لطیف ہے کیونکہ وہ مٹی سے بھی گزر جاتی ہے, وہ پانی سے بھی گزر جاتی ہے. اور ہوا سے زیادہ لطیف جو ہے وہ آتش ہے یا سورج کی روشنی ہے. سورج کی روشنی ہوا سے بھی زیادہ لطیف ہے, کیونکہ روشنی جو ہے وہ ہوا سے بھی گزر جاتی ہے. جیسے ہوا پانی میں سے گزر جاتا ہے, وہ روشنی ہوا میں سے بھی گزر جاتی ہے. روشنی کہیں سے بھی چلی جاتی ہے, لیکن پھر بھی سورج کی روشنی کی ایک حد ہے, لمٹ ہے. کیا؟ اگر پتھر آ گیا یا مٹی آ گئی یا کوئی پردہ آ گیا, سبسٹنس جو آ گیا, تو وہ اس کو پار نہیں کر پائے گا. اندھیرا ہو جاتا نا, اسی لیے تو ہم پردہ ڈالتے ہیں اپنے گھروں میں کہ نظر نہیں آئے. تو سورج کی روشنی کی یہ کمی ہے, لیکن اس سے زیادہ لطیف کون سی چیز ہے؟ اس سے زیادہ لطیف ہے نور. نور الہی, اللہ کا نور جو ہے, نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, اس سے بھی زیادہ لطیف ہے. کیسے؟ جب موسیٰ علیہ السلام جو وادی طور پر پہنچے تو کیا دیکھا؟ وہ جو درخت جس میں سے یہ آواز آئی تھی انا رب العالمین, میں اللہ کا رب ہوں. درخت تو خدا نہیں ہو گیا, یعنی اللہ جب درخت میں سے آواز دے سکتا ہے تو منصور کے سینے سے آواز کیوں نہیں آ سکتی؟ احسن التقویم. تو درخت میں سے یہ آواز آئی انا رب العالمین. تو اس وقت جو نور کی روشنی آ جائی تھی, موسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑنا چاہتے تھے, لیکن وہ ہر چیز میں سے پاس ہو جاتا تھا وہ نور. اس کو نہ مٹی روک سکتی ہے, نہ اس کو پانی روک سکتا ہے, نہ اس کو ہوا روک سکتا ہے. نور ہر چیز میں سے. کائنات کا یہ نظام ہے, قدرت کا یہ قانون ہے.
کہ اگر لطیف چیز ہو سامنے کثیف ہو تو لطیف چیز کثیف چیز کا سایہ گرائے گی. لطیف چیز کثیف چیز کا سایہ گرائے گی. سورج کی روشنی ہے, بیچ میں کچھ آ گیا, کثیف چیز دیوار آ گئی تو اس کا سایہ گرے گا, ہم گرے گے تو سایہ گرے گا. لیکن سورج کی روشنی سے نور جو ہے وہ زیادہ لطیف ہے. اسی لیے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو نور سے بنے ہیں, جو نوری بشر ہے, جو نوری بشر ہے, ان کی تخلیق نورانیت والی ہے. تو سورج کی روشنی نے چاہا کہ ان کا سایہ گرائے, لیکن وہ سایہ نہیں گرا پائی, کیونکہ سورج کی روشنی سے زیادہ لطافت جسم مصطفیٰ میں ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں گرا. اور اس کا خلاصہ اب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے مفہوم دے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو, ہر ایک کو 2 جسم عطا کرے گا. کتنے؟ 2 جسم عطا کرے گا. ایک جسم کثیف اور ایک جسم لطیف. کتنے جسم؟ ایک جسم کشیف اور دوسرا جسم. جب تک تم زندہ رہے, زندہ ہونے کے بعد جب تمہیں موت آ گئی, موت قدرتی طور پہ آئی, میدان میں آئی, یا شہید ہو گئے, جسم کے ٹکڑے ہو گئے, قبر میں دفنا دیا, تمہاری روح کا تعلق اس جسم کے ساتھ, اس جسم کشیف کے ساتھ تب تک ہی تھا جب تک سانسیں چلتی تھی, تب تک وہ جسم کشیف تھا. لیکن انتقال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس روح کو جسم لطیف میں ڈال دیتا ہے. جسم لطیف میں ڈال دیتا ہے. اور وہ جسم لطیف کیسا ہے؟ وہ نور سے بنا ہوتا ہے. وہ نور سے بنا ہوتا ہے. وہ جسم لطیف ہے, وہ روح اختیار کر لیتی ہے. اس جسم لطیف کے اوپر نہ تو مکھی بیٹھتی ہے, نہ مچھر بیٹھتا ہے, نہ غلاظت اس کو لگتی ہے. اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی تھی. اس کی وجہ بھی ہے کہ جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کتنے جسم عطا ہوئے, آپ نے فرمایا واللہ خدا کی قسم مجھے صرف ایک ہی جسم ملا اور وہ جسم لطیف ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف جسم لطیف ملا, جسم کثیف ملا ہی نہیں. اللہ کو گوارا ہی نہیں تھا کہ کسی قسم کی کشافت میرے حبیب کے پاس آئے. اسی لیے وہ لطیف جسم تھا, اسی لیے اس کا سایہ بھی نہیں گرا. اور جب روح کوئی آتی ہے تو اس کا بھی سایہ نہیں گرتا. اور روح جب جاتی ہے وہ جسم لطیف کو پہن لیتی ہے. تو جیسے عبدالعزیز محدث اعظم دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجدد وقت نے, مفسر وقت نے, محدث وقت نے یہ فرمایا کہ روح کے لیے کوئی چیز نہ قریب ہے نہ دور ہے. ابھی روح یہ چاہے ایک لمحہ کے اندر کہ مجھے امریکہ جانا ہے, مجھے آسٹریلیا جانا ہے, مجھے عرب جانا ہے, تو روح ایک لمحہ میں وہاں پہنچ سکتی ہے, کیونکہ اس کے پاس لطافت ہے, نورانیت ہے, کشافت. اور اس کو دیوار روکتی نہیں ہے, دیوار کے اندر سے بھی چلی آتی ہے, یہ سنا ہوگا آپ نے. کیونکہ وہ دیوار کس کو روکے گی؟ وہ پانی کو روک سکتی ہے, وہ ہوا کو روک سکتی ہے, وہ روشنی کو روک سکتی ہے, نور کو روک نہیں سکتی. تو وہ نور والی جو روح ہوتی ہے وہ کہیں سے بھی گزر جاتی ہے. کچھ روحیں زیادہ پاورفل ہوتی ہے, کیونکہ جب روح زیادہ پاورفل ہے تو وہ جسم لطیف اور زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے. اور مرنے کے بعد اگر ایمان بغیر کا گیا تو روح جو ہے وہ مردہ ہے, روح جو ہے وہ خبیث والی ہے. تو وہ روح ہے جو جسم لطیف ہوتا ہے اس کی لطافت کو بھی ختم کر دیتی. پھر ہر ایک کے پاس یہ طاقت نہیں آتی. تو جو روح لطیف والے ہوتے ہیں, محبوب سبحانی غوث اعظم جیلانی المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی کہا, وہ آ جاتے ہیں. غوث پاک آ سکتے ہیں کیونکہ روح لطیف والے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آ جاتے ہیں کیونکہ روح لطیف والے ہیں. اچھا, روح کی سننے کی طاقت بھی جسم لطیف جس کے پاس ہو وہ ہزاروں کروڑوں میل دور سے سن سکتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے ہیں.
یا غوث العظم تو غوث پاک سن لیتے ہیں، یا غریب نواز رضی اللہ عنہم تو غریب نواز سن لیتے ہیں، کیونکہ وہ روح لطیف والے ہیں، وہ روح لطیف والے ہیں تو وہ سن لیتے ہیں۔ اب اللہ نے اگر چاہا ہو کہ اس کا جو روح کسی کا جسم کشیف ہے، وہ جسم کشیف جو ہے وہ سلامت رہتا ہے، کس کا نہیں رہتا، کسی کا رہتا ہے کسی کا نہیں بھی رہتا، وہ مرضی کی بات ہے، چاہے وہ اللہ کا ولی ہو، لیکن اللہ یہ چاہے کہ اس کے جسم کثیف کو سلامت نہیں رکھنا تو بھلے ہڈیاں ہو جائے، اس کے پاس تو جسم لطیف ہے، اس کی روح تو جسم لطیف میں ہے، اس کو وہ جسم سے لینا ہی کیا ہے، اس جسم سے تعلق ہی نہیں ہے، تو جسے چاہے اللہ اس کا جسم کثیف سلامت رہے، جسے چاہے اس کا سلامت نہ رہے۔ ہمارے سلسلے کے عظیم الشان بزرگ جن کا مزار شریف احمد آباد میں ہے، ہمارے سلسلہ کے ہمارے سجرہ کے پیر اعظم جن کا سجرہ شریف میں نام آتا ہے، جن کا مزار شریف احمد آباد میں ہے، کیا نام ہے؟ حضرت محمود رازن پیشوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مزار ابھی بھی تم جاؤ نورنگ پورہ میں جمن شاہ بابا کی جو مسجد کہتی ہے، حضرت جمال الدین شاہ جمن جو ان کے پیر و مرشد ہے، ان کا مزار ہے، ان کے بازو میں ان کے جو خلیفہ ان کے جو پیر ہے محمود رازن پیشوا ان کے پیر ہے جمال الدین شاہ جمن کے، تو مرید اور پیر کا دونوں مزار جمعہ مسجد میں بڑا مزار ہے، بڑا عالیشان مزار ہے، مشہور مزار ہے، اور وہیں پہ دونوں کی قبریں ہیں۔ تو 40 سال کے بعد حضرت محمود رازن پیشوا نے یہ حکم فرمایا کہ میرے جسم کو یہاں سے نکالو اور پیران پٹن میں، پٹن جو کہتے ہیں نا، پیران پٹن میں جو میرے پیر و مرشد جو ہے وہاں حضرت شیخ علم الدین شیخ سراج الدین جو ہمارے سجرہ کے بزرگ ہیں، وہاں میرے پیروں کے پاس لے جاؤ اور وہاں دفن کرو۔ کتنے بعد؟ 40 سال کے بعد اس قبر کو کھولا گیا تو وہ جسم کشیف جیسا تھا ویسا ہی تھا، جیسا ایسے لگتا تھا جیسے ابھی دفن کیا ہے، ایسے ابھی دفن کیا ہے، ویسا ہی جسم تھا، اور باقاعدہ جنازہ اٹھا کے یہاں سے پٹن تک لے گئے، پیران پٹن تک، اور آج بھی ان کا ابھی آپ تم جاؤ، ابھی آپ تم نورنگ پورہ میں جاؤ تو جہاں ان کا مزار شریف ہے وہاں قبر ابھی بھی خالی قبر ہے، ابھی بھی وہاں خالی قبر جمال الدین شاہ جمن کے بازو میں جو ان کے پیر و مرشد کی قبر خالی ہے، اور ابھی ان کا مزار کہاں ہے؟ پٹن شریف میں ہے۔ تو 40 سال کے بعد بھی وہ جسم ویسا کا ویسا رہا۔ حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سر مبارک دمشق میں شریعہ میں شام میں ہے، اور وہاں بڑا مزار شریف ہے۔ آپ کے وصال کے کئی صدیوں کے بعد یہ سوال پیدا ہوا، ایک اختلاف پیدا ہوا کہ بھئی یہاں سر تھا، کوئی کہتا ہے کہ نہیں تھا، بولے کسی نے ایسے ہی مزار بنا دیا، یہ وسوسہ پیدا ہوا، اور علماء میں ایک بڑا فتنہ ہو گیا، تو پورے شام کے علماء جو ہے وہ اکٹھا ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اس کا کیا کیا جائے؟ بولے قبر کو کھودا جائے اور دیکھا جائے۔ اس میں کچھ چند علماء جو بہت ہی پرہیزگار اور نیک قسم کے، اور کچھ بچے ایسے کہ جو بالکل معصوم اور نیک پرہیزگار، معصوم کی طرح نیک اور پرہیزگار، معصوم تو نہیں کہہ سکتے، نیک اور پرہیزگار، ایسے لوگوں کو اندر بھیجا گیا اور ان کو یہ پوچھا گیا کہ جاؤ تم دیکھ کے آؤ کھول کے کہ اندر کیا حقیقت ہے۔ انہوں نے اندر جا کے دیکھا تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر مبارک ایسا ہی تھا جیسا دفن کیا ہوا تھا، اور جسم سے چہرے سے خون بھی نکل رہا تھا، خون کے قطرے نکل رہے تھے، جو تازہ خون کے قطرے، صدیوں کے بعد۔ تو جو ظاہری جسم ہے، جو یہ جسم اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ چاہے تو اسے سلامت رکھے اور اللہ چاہے تو اسے فنا کر دے، ٹھیک ہے۔ حقیقت میں تو جو ہمیں ملنے والا ہے وہ کون سا ہے؟ جسم لطیف، جسم کشیف سے لینا دینی ہے، جسم لطیف سے لینا دینا ہے۔ تو چاہے کسی ولی کے مزار سے ہڈیاں بھی نکلے تو اے سنیوں کوئی شک شبہ، کوئی وسوسہ لانا ضروری، کیونکہ وہ جسم کثیف ہے، اس کا کام ہی وہ ہے، اس سے ان کو کوئی غرض رہتی نہیں ہے۔ حقیقت تو کون سا ہے؟ جسم لطیف ہے، اور سلامت رہنا یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ کس کو کیسا رکھنا چاہیے۔ ہم نے بارہا دیکھا کہ کئی ایسے گنہگار تھے، کئی ایسے دھوکے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کی قبروں کو کھولا گیا تو وہ ایسے کے ویسے تھے۔ ہم نے کھولے، کتنی قبریں ہم نے کھولی، ہم تو اس کے چشمدید گواہ ہیں، ہمارے ساتھ کتنے لوگ ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تھی تو ایک ان کے پاس اولیاء اللہ کی نسبت تھی، محبت تھی۔ پر یہ اللہ کا اصول ہے، اگر دیکھا جائے تو ان کا رتبہ ان کا بڑا ہوگا جس کا جسم فنا ہو گیا، ان کا رتبہ کم ہے، لیکن یہ اللہ کی رضا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس کو سلامت رہتا ہے، کس کو فنا کر دیتا ہے۔ تو اب آپ کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے وہ بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے ہی اس کی وضاحت فرما دی کہ ہم ہر انسان کو، جیسے ہمیں 4 روحیں ملی ہے، محبوب سبحانی غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر الاسرار کتاب میں لکھا کہ ہر انسان کے پاس 4 روح ہوتی ہے. ایک لاہوت میں جو روح کا لباس پہنایا جاتا ہے، جہاں ہماری روح کی تخلیق ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے. پھر جبروت پہ آتے ہیں تو ایک جبروتی روح کا لباس پہنایا جاتا ہے. پھر ملکوت پہ آتی ہے، ملکوتی روح کا لباس پہنایا جاتا ہے. اور جب دنیا میں آتے ہیں تو ناسوتی روح، یعنی جو جسے ہم جان کہتے ہیں، جان، وہ ناسوتی روح ہمیں یہاں ملتی ہے. وہ 3 روحوں کو اسی لیے پہنایا گیا کیونکہ جن روحوں کو اوپر جانا ہے تو وہاں تو نور اور وولٹیج بہت زیادہ ہے. جبرائیل علیہ السلام نے منع کر دیا کہ میں اس سے آگے ذرا برابر نہیں بڑھا سکتا، اور وہ آیا ہے اس سے اوپر کی منزل سے. جبرائیل علیہ السلام ملکوت میں ہے، ملکوت کے اوپر، عرش کے اوپر کی دنیا جبروت ہے، اور جبروت کے اوپر پھر لاہوت آتا ہے. تو وہ اس کے اوپر وہ کیسے جائے گا، کیسے برداشت کرے گا؟ تو اللہ نے اس کی تخلیق میں ہی یہ روحوں کی لباس اس کو پہنا دیا گیا ہے. جہاں جائے گا وہ روح کی صفت باہر آئے گی اور اس نور کو برداشت کر لے گی اپنے رتبے کے مطابق. اسی لیے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اپنے رتبے کے مطابق ملکوت کی روح وہاں ملکوت کے اندر ظاہر ہو جائے گی، جبروت میں جبروتی روح باہر آ جائے گی، اور لاہوت میں جائے گی تو لاہوتی روح کا لباس جو ہے وہ باہر آ جائے گا. اور مصطفیٰ کو شب معراج اسی لیے اللہ نے بلایا تھا کہ ان لباسوں کو ہٹا کے حقیقی لباس، حقیقی عاشق اور معشوق کا دیدار ہو جائے، وہ لاہوتی دیدار ہو جائے. کیونکہ یہاں جو جسم تھا وہ تو لباس والا تھا، حقیقت نہیں تھی، حقیقت نہیں تھی. اسی لیے سیدنا اویس-کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امام زرقانی لکھتے ہیں کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولانا علی کرم اللہ وجہ جب دونوں ان کے پاس گئے تو کہا، بڑی بات ہے، مختصر کہتا ہوں، کہ تم نے جس محمد کو دیکھا وہ محمد کا ذل تھا، پرتیبمب تھا، عکس تھا، محمد کی حقیقت نہیں دیکھی. تو محمد کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے شب معراج اللہ نے بلایا اپنے، کیونکہ یہاں ظاہر نہیں ہو سکتی. اگر وہ یہاں ظاہر ہو جاتی تو قیامت نازل ہو جاتی، نور اتنا نکلتا کہ سب فنا ہو جاتا. تو یہی بات ہے کشافت کی، نورانیت کی. ہمیں بس اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا چاہیے. اللہ نے جو قرآن میں بتا دیا ان آیتوں کے ساتھ، میں نے آپ کو بتایا دیا سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، دونوں میں قرآن پاک میں اللہ نے کہہ دیا کہ وہ زندہ ہے تو زندہ ہے. جب شہید زندہ ہے تو ان سے اعلیٰ رتبہ والے لوگ بے شک زندہ ہے. اب جسم کثیف کس کا کیسا بھی نکلے اس سے ہمیں کوئی لینا دینا، کیونکہ اس کا انجام تو جسم لطیف کے ساتھ ہے. جو جسم لطیف، جو روح کو پھر سے اس میں ڈالا جائے گا. ہمیں ایسے عمل کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایمان کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، نیک عمل کے ساتھ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ کی صحبت عطا فرمائے، ان کی نسبت عطا فرمائے. کیونکہ ان کی نسبت ہی نہیں مل جاتی ہے، وہ ناقص کو بھی کامل بنا دیتی ہے. ایک پتنگ اڑتا ہے نا، ہوا میں ایک پتنگ اڑتا ہے تو پتنگ تو اڑ جاتا ہے آسمانوں میں، لیکن کبھی اس کو بیلنس کرنے کے لیے ایک نیچے پڑی ہوئی ایک ڈوری یا کپڑا بھی ہوتا ہے جو ایک بظاہر حقیر نظر آتا ہے، پھٹا ہوا کپڑا، لیکن جب اس کو اس پتنگ پہ باندھ دیا جاتا ہے بیلنس کے لیے تو وہ بھی ہوا میں آسمانوں میں اڑنے لگتا ہے. بھئی وہ کس کی نسبت سے اڑا؟ یہ وہ پتنگ کی نسبت سے اڑا. تو ایسے اپنے آپ کو اولیاءوں سے اور انبیاءوں سے قریب کر لو، ان کی محبت میں، ان کی نسبت میں، ان کی خدمت میں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھی نواز دے گا. اور یہی تو تذکرۃ الاولیاء میں حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے یہ اولیاء اللہ کا تذکرہ لکھا ہے 300 سے زیادہ اولیاء کرام کا. کیوں؟ اس نیت سے کہ جیسے اصحاب کہف کی صحبت میں رہنے والا وہ کتا ہے، اسے بھی کتنا بلند و بالا مقام مل گیا، وہ ہو گیا، وہ ایک انسان کی طرح ہو گیا، جنتی کی طرح ہو گیا. تو پھر میں بھی ایک ایسا ہی گنہگار ہوں، ایک کتے سے بدتر ہے. ہم اپنے آپ کو ایسا ہی سمجھ، کیونکہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک تم اپنے آپ کو کسی فرنگی کافر سے بدتر نہیں سمجھتے تب تک تم اس سے بھی زیادہ بدتر ہو. ہمیشہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے، ہمیشہ اپنے آپ کو خاکسار سمجھے. لیکن ان اولیاء اللہ کے صحبت اور نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے گا،
ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پنجگانہ نماز وقت پر ادا کرنے کی نیک توفیق رفیق عطا فرمائے، فرائض اسلام کو عمل کرنے کی نیک توفیق رفیق عطا فرمائے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی نیک توفیق رفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور سچی اطاعت عطا فرمائے، اولیاء اللہ کی سچی نسبت اور محبت عطا فرمائے۔ آج جن کا عرس ہے، محبوب سبحانی غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے فیض و برکات سے، ان کی روحانیت سے، ان کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا اور ہمارے آخرت کو کامیاب کرے، اور خصوصی طور پہ فلسطین کے مومنین اور مومنات پر اللہ تبارک و تعالی رحم و کرم نازل فرمائے، انہیں نصرت اور فتح یابی عطا فرمائے، ہر آفت بلاؤں سے اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔